چنانچہ اس ضمن میں حدیث مبارکہ ہے جو کہ معجم اوسط میں طبرانی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، صفحہ نمبر 260 ہے اور جلد نمبر 1 ہے۔ اس میں ایک روایت ہے جس کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے: تلیت هذه الآیۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ زمین میں سے جو کچھ حلالا طیبا، حلال ہے اور پاکیزہ ہے، وہ چیزیں کھاؤ۔ اب یہ آیت سورہ بقرہ میں 168 نمبر آیت ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تلاوت کی گئی تو فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ، اور انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوۃ، کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعا قبول کرنے والا بنا دے، مطلب یہ کہ میری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، مستجاب الدعوات بنا دیں۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: یا سعد، اے سعد، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوت، کہ اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تم اللہ کے ہاں جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں، کون فرماتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: والذی نفس محمد بیدہ، اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، کہ بے شک انسان جب اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ڈالتا ہے، ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، تو پھر 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل 40 دن تک قبول نہیں ہوتا۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ، ہر وہ شخص کہ جس کا بدن حرام کی غذا سے پلا ہو، بڑا ہو، اس کے بدن کی نشو و نما، اس کے گوشت کی نشو و نما حرام کی غذا سے ہوئی ہو، تو فالنار اولی بہ، تو وہ بدن وہ دوزخ میں ڈالے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔